بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو پھر قوم لٹی، لو پھر فریب کار آئے۔ 75 سال سے اس ملک کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ جمہوریت کا، اور سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت میں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل برادری یہی چاہتی ہے۔ اور 75 سال بعد پتہ چلا کہ غلام کے غلام ہیں، آزاد ہوئے ہی نہیں تھے، بد سے بدتر حکمران اس قوم کے اوپر مسلط کیے جاتے رہے ہیں۔ کرپٹ سے کرپٹ ترین لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے سے پہلے حکومت کو جو ہے نا ان کے پول کھولتا ہے اور ان کی کرپشن کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے یہ قوم کے سامنے ان کے اصلی چہرے سامنے آ رہے ہیں، اور بالکل اس وقت سچ بول رہے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہوتے ہیں، اس وقت سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر وہی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو حقیقی آزادی، پہلی جو آزادی ملی تھی آپ کو وہ حقیقی نہیں تھی، وہ نقلی آزادی تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم آزادی لے رہے ہیں، ہم علیحدہ ملک لے رہے ہیں پاکستان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اتنا بھاری کلمہ جو اس پوری کائنات کی روح ہے، جس کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، اس کلمے کا نام لے کر قوم کو فراڈ کیا گیا۔ نہ مانی جانتے تھے نعرہ لگانے والے، نہ اس کا جواب دینے والے، اور جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت دے دی تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی بجائے الہوں کا ایک پورا گودام بنا دیا اس ملک کو۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، الہ بنا بیٹھا ہے۔ کوئی کھوٹی قسمت کو کھری کرتا ہے، کوئی داتا بنا ہوا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی غوث ہے، کوئی اولادیں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، کوئی اقتدار دیتا ہے، اور کوئی جو ہے خوش ہوتا ہے چوریوں سے، اور کوئی خوش ہوتا ہے وہاں دودھ کی سبیل لگائی جائے۔ تو مختلف انداز ہیں ان کے معبودوں کے۔ تو اللہ کے بندوں پھر فریب دیا جا رہا ہے، پھر آئے ہیں نئے شکاری، آئے ہیں پرانا جال لائے ہیں، پرانا جال لائے ہیں، نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ پھر اسی کلمے کی آڑ کے اندر کہتے ہیں ہم آپ کو حقیقی آزادی دیں گے، یہ کلمہ پڑھو اور اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تم دلیر ہو جاؤ گے، اور تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکو گے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ میں کسی کو اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ اور پتہ چلتا ہے کہ ہر جمعرات کو جا کے بابا کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، وہاں جھکتے ہیں، خود بخود یہ گبرو نوجوان اس مزار کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ محبت کا وہ بوسہ ہے جو چوکھٹ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی چیز فرق ہے تو وہ یہی ہے کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ ایک آقا کا غلام ہے، ایک اوپر عرش والے کو اپنا معبود مانتا ہے، اور فرش والوں کے سامنے وہ نہیں جھکتا ہے، چاہے وہ قبریں ہوں، یہ آستانے ہوں، مزار ہوں، گنبد ہوں، مورتیاں ہوں، یا بادشاہ ہو، یا کوئی بڑی حکومت ہو، اقتدار ہو کسی کا، تو اس کے سامنے یہ نہیں جھکتا ہے، اس کی فوجوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کے وسائل سے اور اس کی دھونس سے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، اور اس کی دھمکی کو وہ چیلنج کرتا ہے۔ بلکہ مسلمان تو خود دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان تھے کہ ایک دور دراز علاقے کے اندر جہاں ابھی تک مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں تھی، وہاں ایک مسلمان جوڑے کو اس ظالم بادشاہ نے قید کیا ہوا تھا، اور کہیں سے ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی وہ پرچی کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کو یہ پیغام دیا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ نے ہمیں قید کر رکھا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اسی طرح اس سے بھی چھوٹی پرچی کے اوپر اس ظالم بادشاہ کے نام ایک پیغام لکھا کہ دیکھو میرا یہ رکہ ملتے ہی اس جوڑے کو، مسلمان جوڑے کو آزاد کر دو، ورنہ وہ فوجیں بھیجوں گا کہ اس کا اگلا حصہ تمہارے پاس پہنچے گا اور پچھلا بھی میرے پاس ہوگا، یعنی میں برابر بھیجتا رہوں گا جب تک تمہیں سبق نہ سکھا دیا جائے۔ تو وہ حالانکہ اسلامی مملکت سے بہت دور تھا ظالم بادشاہ، تو اس نے بھی محسوس کر لیا کہ جس انداز سے یہ دھمکی دی گئی ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لہذا اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک انداز تھا جو سلمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا کہ دیکھو فرما بردار ہو کے یہاں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ، فرما بردار اپنے مالک اور خالق کی، اور ورنہ میں وہ
فوج بھیجوں گا جو تمہارے سارے جتنے یہ عزت دار بنے پھرتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے حکمران لیڈر، ان کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو وہ بھی اس دھمکی کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ تو ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کی دھمکیاں غیر مسلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ یہودیوں کی دھمکیوں کے اوپر ہمارے گبرو کمانڈو جوان اور میڈل اٹھائے نہیں جا رہے، تجربہ کار جرنیل ایک گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ پہلی ٹیلی فون کال کے اوپر اپنے مشرف صاحب گھٹنے ٹیک گئے، اور دوسری ٹیلی فون کال کے اوپر ہمارے باجوہ صاحب، ان کی بھی جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر ہو گئے گویا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے۔ آج بھی اگر تمہارے اندر وہ ایمان خالص آ جائے جو اسلام کا ایمان ہے، وہ یہ ایمان نہیں جو آپ کی قوم کا ایمان ہے کہ کہیں داتا سجائے بیٹھے ہیں، کہیں دستگیر ہیں، کہیں مشکل کشا ہیں، اور کہیں حاجت روا ہیں، پھر ان کو پکارتے ہو، کوئی یا علی مدد کے سوٹے لگاتا ہے، اور پھر نشے میں ہو کہ یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، اور کوئی یا غوث مدد کی دوہیاں دیتا ہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں کرتے ہیں 11ویں کی شکل میں اور 12ویں کی شکل میں۔ اور ابھی یہ محرم کا مہینہ آئے گا، اگلے مہینے دیکھیں یہ قوم کیا کرتی ہے، 10 محرم تک رونا پیٹنا، اپنے آپ کو گھوڑے کی پوجا، اس کو ہاتھ لگانا چومنا، اور پھر حلیم گھوٹنا، پوری رات یہ نوجوان حلیم گھوٹیں گے، اور پھر صبح تھانوں میں رکھ کے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ثواب ملے گا۔ یہ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا ثواب کیسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی، دوسروں کی پکاریں، دوسروں کی نظر و نیازیں، اور یہ سجدے اور رکوع یہ کرو، اور پھر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ مالک فرماتا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو عام طور پر من دون اللہ کا فوراً یہ ترجمہ مولوی کر دیتے ہیں بتوں کو، تو یہاں کیا کرو گے؟ مالک فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز مانے، اور میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، فرمایا میں نے جہنم تو بنائی ہے ایسے کافروں کے لیے جو اوروں کے سامنے جھکیں، اوروں کو پکاریں، اوروں کو رکوع اور سجدے ثابت کریں، ایسوں کے لیے میں نے بنائی ہے، اس کے اندر جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میں نشاندہی کر رہا ہوں، مسلسل 38 سال سے میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی پیر نہیں ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، اور میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ مشرکانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اس جمہوریت کے اندر جھوٹ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، گالیاں ہیں، الزامات ہیں، اور ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ تو اس نظام کے اندر تو خیر کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بقا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ساری مصیبتوں کا یہ نظام ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے نا، وہ اصلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا نیا پاکستان اس وقت بنے گا جب آخری گنبد گرے گا، یہاں سے آخری مزار کو ڈھا دیا جائے گا، اور پھر پیروں کی پنڈلیاں نہیں دبائی جائیں گی۔ پیر یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا یہاں سے بھاگیں گے اور سمندروں میں اور دریاؤں میں جا کے چھلانگ لگا دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری خیر نہیں ہے۔ اور کسی کرپٹ کی، چاہے وہ سیاسی انداز سے آیا ہو، مذہبی انداز سے آیا ہو، فوجی انداز سے آیا ہو، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا، ایسا حساب کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، پلٹو ایمان خالص کی طرف، پلٹو ایمان خالص کی طرف۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے معلوم ہے قرآن اور حدیث کا بالکل میں نچوڑ آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا کرنا، پورے سمندروں کو میں نے اس کوزے کے اندر بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھو تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا غوث اور فریادوں کو سننے والا، نفع نقصان کا مالک، توکل اور بھروسے کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کا نظام اس زمین کے اوپر نافذ ہو اسلام کی شکل میں۔ اسلام کے علاوہ سارے نظام باطل ہیں، سارے نظام باطل ہیں، اور جمہوریت یہ تو کفر و شرک ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام۔ آج کل ایک نیا فریب پھر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں صدارتی کا کچھ کروں گا، صدارتی آئے گا تو وہ بھی مشرکانہ نظام ہے، وہ بھی عوام کی خدائی ہے، عوام ہی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اور ایمان خالص کرو، توحید کی طرف آؤ۔ میں تمہاری صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، یقین کیجئے،
کسی کے سامنے واقعی تمہیں نہیں پھر جھکنا پڑے گا، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل سارے ختم ہو جائیں گے اگر آپ ایمان کے اوپر آئیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔